پانی پس منظر بتایا، اپنے عیب کیا بتانے، تو میں تھوڑا سا نمونہ بتایا. تو میرا دینی پس منظر نہیں ہے، میں کسی بڑے دینی خاندان، خالص دنیا دار خاندان سے میرا تعلق، اور ایک مالدار گھرانے سے تعلق. کوئی میری جائیداد میری کسبی نہیں ہے، موروثی ہے. تو اس میں میرا تو کوئی زور نہیں، نہ میری حسن تدبیر ہے، نہ میں نے اپنی ذمہ داری کو کبھی. یہ چھٹیوں میں آتا ہوں تو یقین مانو، اب مجھے آئے کتنا مہینہ ہونے کو ہے، میں صرف 2 یا 3 دفعہ اپنے گیا ہوں دیکھنے کے لیے فصل کو. لوگ ہی نہیں چھوڑتے، نہ میرا اپنا دل کرتا ہے. کچھ تمہارے ساتھ آ کے دل لگ جاتا ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کچھ آرام میں گزر جاتا ہے. تو مجھے تو کبھی خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھے دینی نسبت سے اتنی صرف شہرت نہیں ہے. کیسٹ سن رہے ہیں ہدایت پا رہے ہیں، کیسٹ سن رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں، شیعہ کیسٹ سن رہے ہیں. ابھی مجھے آج فون آیا کہ میں فلاں جگہ بول رہا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. مجھے دبئی سے فون آیا کہ میں عیسائی ہوں، آپ کی کیسٹیں سن سن کے میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن آپ کے ہاتھ سے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. میں اللہ مطلب ہونے پڑ رہا، پتہ نہیں موت کیا پتہ میری اڑی کے نرک ہونے پڑ رہا، یعنی میں آپ کے ہاتھ پہ پڑھ، میں تمہیں ٹیلی فون پہ پڑھا دینا. شرابی شراب چھوڑ رہا ہے، زانی زنا چھوڑ رہا ہے، عورتیں پردہ کر رہے. میں اچھا نظام، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میری ذات کو کوئی دخل نہیں. کبھی کیسٹوں سے بھی زندگیاں بدلیں، زندگیاں تو صحبت سے بدلتی ہیں، کیونکہ اللہ کا اپنا غیبی نظام چل رہا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. بطور مقرر، میں کوئی مقرر تو نہیں ہوں، نہ میرے کوئی الفاظ ایسے قافیہ ردیف والے ہوتے ہیں، نہ سجا، نہ قافیہ، نہ ردیف، نہ کوئی اشعار سے مزین ہوتے ہیں. میری عام گفتگو ہوتی ہے. کیوں اللہ اس سے دلوں کی گیریں کھول دیتا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے، مجھے نہیں پتا. جو شہرت کے لوازم میں ہے، یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ لوازم ہے. 1987 سے میں مشہور ہونا شروع ہوا. وہ پشاور میں میرا ایک سفر ہوا تھا، اس کے بعد تو سب سے پہلے پشاور والوں نے میرا پیچھا کرنا شروع کیا. مجھے ایسا رگڑا دیا، ایسا رگڑا دیا. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں اپنی ذات میں برا ہوں. 2 چیزیں، ایک اللہ سے معاملہ ہے، ایک بندوں سے معاملہ ہے. یہ 2 چیزیں. تو میں اللہ سے خیانت تو مجھ سے ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہے گی موت تک، لیکن میں نے بندوں سے کبھی خیانت نہیں کی کہ میں اپنی دینی نسبت سے دنیا بناؤں، اپنی دینی نسبت سے کوئی اپنا دنیاوی نفع اٹھاؤں، یا میں ان کو اپنی ذات سے جوڑوں. میرے پاس 3 بڑے اکابر کی خلافت، بڑے حضرت رائے پوری تصوف کے امام تھے اس خانقاہ کی، کہ آخری نشانی ہمارے پاس سید نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، مولانا یوسف لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے سلسلے سے اور حضرت شیخ کے سلسلے سے، دونوں طرف سے ان کے پاس خلافت. ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے سلسلے سے، شیخ الحدیث حضرت مدنی کے سلسلے سے، مولانا خلیل احمد کے سلسلے سے، اور خلیفہ غلام محمد صاحب حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے ڈیر اسماعیل خان کے. تو میرے پاس یعنی بیعت کرنے کے لیے قانونی کیا اس کو کہتے ہیں، قانونی گنجائش مجھے حاصل ہے. اللہ کی قسم میں بیعت نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑنا چاہتا ہوں. میں ان کو جو مجھ سے متاثر ہوتا ہے میں اسے تبلیغ سے جوڑتا ہوں، اپنے آپ سے نہیں جوڑتا ہوں. ہاں میری اللہ سے خیانت ہے، اس سے تو میں موت تک بھی شاید نہ نکل سکوں، لیکن میری بندوں سے کوئی خیانت نہیں ہے. میرے اللہ کا کرم اور فضل اور احسان ہے. میں اپنے منصب سے دنیاوی نفع اٹھا سکتا ہوں. میرے اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ نے مجھے پہلے سے دیا ہوا تھا، شاید میں ہاتھ پھیلا ہی دیتا اور اس سے میں نفع اٹھانے شروع کر دیتا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا ہوا تھا کہ وہ میری اپنی ضرورت سے زائد تھا. تو میرے اللہ نے میری حفاظت فرمائی. یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے خطیب اور واعظ بھی تھے. عباسی دور میں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے اے میرے رب، ایک میرا اور تیرا تعلق تھا،
ایک میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا. جو میرا اور تیرا تعلق تھا اس میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا، اور جو میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا میں اس میں ہمیشہ دیانت سے کام لیتا رہا. میں نے انہیں تیری بات ٹھیک ٹھیک پہنچائی اور اس پہ کوئی عوض و بدلہ نہ لیا. اے میرے رب، ایک میری خیانت ہے اور ایک میری دیانت ہے. میری دیانت کے بدلے میری خیانت معاف کر. تو ان کے انتقال کے بعد جب کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے کہ بس یہی آخری جملہ کام آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف تیری یہ بات مجھے بڑی پسند آئی، میں نے تیری خیانت کو تیری دیانت کے بدلے معاف کر دیا.